جیسے ہی 30 دن مکمل ہوتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، اب ہمارا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جانچ کرنے کے بعد رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے تھے وہی کہ وہی آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ عید کے دن ہی اچانک سے مسجدیں سنی، اچانک مسجدیں ویران، وہ کہاں گئی رونقیں، وہ کہاں گئی بہاریں، وہ کہاں گئے وہ روزے دار جو پورے لمبے وقت تک قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، وہ کہاں گئے جو تسبیح لے کر صبح سے شام تک مسجدوں کی صفوں میں گردش کرتے تھے، وہ کہاں گئے جو صبح اٹھ کر کے سحری کر کے فوراً ٹوپی پہن کے وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتے، وہ کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ آخرکار اللہ نے تو کہا تھا روزے سے تقویٰ ملتا ہے، پھر اب بندہ وہی کا وہی کیوں ہے؟ اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر تمہیں فلاں بیماری ہے میں تمہیں 30 دن کی ڈوز دیتا ہوں، یہ 30 دن کی خوراک تمہیں استعمال کرتے رہنا ہے اور 30 دن کے بعد آ کر چیک اپ کرانا ہے، اور 30 دن کے بعد جب وہ مریض چیک اپ کرائے اور بیماری وہی کی وہی پائے تو ڈاکٹر جھڑک کے بولے گا ابے میں نے تجھے 1 مہینے کی دوا دی تھی، کیا تو نے لی یا نہیں لی؟ تو مریض کہے گا ڈاکٹر صاحب میں نے تو دوا تو پابندی سے لی ہے، جو صبح کو کہا صبح لی، دوپہر کو کہا دوپہر لی، شام کو کہا شام کو لی، میں نے دوا تو نہیں چھوڑی، پابندی سے لی ہے۔ اب ڈاکٹر ماتھا پکڑ کے کہے گا تو پھر ایسی کیا بات ہے؟ یہ دوا تو میں نے تمہیں جو لکھی تھی ایسی دوا تھی، 1 ماہ لینے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ بیماری تیری باقی رہے، بیماری کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، بیماری سے تجھے نجات مل جانا چاہیے تھا، 1 ماہ کی دوا کے بعد بھی تیری بیماری وہی کی وہی ہے، کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا دماغ کہہ رہا ہوگا کہ 2 باتیں ہوں گی، یا تو دوا غلط ہوگی یا تو دوا غلط ہوگی، ورنہ اگر دوا صحیح ہے تو کہیں نہ کہیں آپ غلطی پر ہیں، مریض غلطی پر ہے، ڈاکٹر اس میں کہیں بھی قصوروار نہیں ہے، قصوروار ڈاکٹر کہیں نہیں ہے، یا تو آپ کی غلطی ہے یا دوا کی غلطی ہے۔ اب دنیا کی دوا تو غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے جو روزہ جیسی دوا مومنوں کو دی ہے، 30 دنوں کی ڈوز دی ہے کہ اے بندے یہ 30 دنوں کی دوا تو استعمال کر، اور وعدہ میرا ہے کہ تجھے تقوی کی دولت میں دوں گا، تیرے دل کو ہر کینے سے پاک میں کر دوں گا، مگر شرط ہے کہ تجھے 30 دن کی اس دوا کو پابندی سے کھانا ہے، اس 30 دن کی دوا پر عمل کرنا ہے، ٹائم پہ لینا ہے۔ تو اب بندہ مومن جو ہے یہ 30 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے بعد بھی اب اگر اس کا رزلٹ 0 رہا ہے، اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، تو یہاں پر سوال کیا پیدا ہوگا؟ وہی سوال کہ یا تو دوا غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، میں کیوں کہوں دوا غلط؟ دنیا کی دوا غلط ہو سکتی ہے، رب جو دوا دے دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دوا دینے والا کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہے، پوری کائنات کا طبیب ہے، وہ پورے جہان کو لفظ ایک کن سے پیدا کرنے والا معبود برحق ہے، اور رب العالمین ہے جو ایک لمحے میں اگر چاہے تو دنیا کو اتل پتل کر دے، وہ کائنات کا مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، وہ خلاق کائنات ہے، اس کی دوا کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب 100 میں سے 100% اس کا جواب یہی ہے، غلطی آپ کی ہے۔ اگر یہ دوا لینے کے بعد بھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے، آپ کو تقویٰ نہیں ملا 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد بھی، تو غلطی آپ کی ہے۔ اب وہ غلطی ہے کیا؟ وہ غلطی ہے کیا؟ جسمانی بیماری ہوئی، ڈاکٹر نے دوا دی، آپ نے دوا بھی کھائی، دوا کا اثر نہیں ملا، تو غلطی کیا تھی؟ ڈاکٹر پوچھے گا تو نے پرہیز کیا تھا نہیں کیا تھا؟ دوا تو کھائی تھی، یہ بتا پرہیز کیا نہیں کیا، گائیڈ لائن پہ عمل کیا نہیں کیا، تدبیروں پہ عمل کیا نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب دوا تو لیتا تھا، ہاں یہ میرے سے چوک ہوئی ہے، میں کھانے سے باز نہ آیا، میں نے پرہیز نہیں کیا، زکام تھا پھر بھی ٹھنڈا پانی پیا، ہاضمہ گڑبڑ تھا پھر بھی میں نے گرم اور میدے کی چیزیں زیادہ استعمال کی ہے، تو میں نے پرہیز نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ڈاکٹر کہے گا تو بے وقوف، اس طرح 1 مہینے کی نہیں تو سال بھر کی دوا کھا لے، یہ دوا تجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، تو دوا لینے سے پہلے پرہیز کرنے کا عادی ہو جا۔ اسی طرح ایک بندہ مومن جب 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد بھی میں اس سے کہتا ہوں کہ تو اپنا جائزہ لے، اگر عید کے دن بھی اگر تیرا حال وہی ہے
جو 11 مہینوں میں تھا، رمضان سے پہلے تھا، تو جواب اس کا یہ ہے رب نے جو روزے کی دوا تجھے دی تھی، جس سے تیرا علاج ہونا تھا، دوا صحیح تھی، 100% صحیح تھی، مگر پھر بھی تیرا علاج نہ ہوا، پھر بھی تو تقویٰ سے محروم رہا، پھر بھی تو نمازوں سے دور رہا، پھر بھی تو گناہوں سے باز نہ آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے پرہیز نہیں کیا۔ روزہ تو رکھا، پرہیز نہیں کیا۔ اب جیسے مریض کو کھانے پینے کی جو ہے وہ پرہیز بتاتا ہے ڈاکٹر، مگر روزے کا کیا پرہیز ہے؟ اب روزے میں تو کچھ کھایا ہی نہیں، پیا ہی نہیں، پھر کون سی چیز ہے پرہیز کرنے والی؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن روزہ رکھے اور اگر جھوٹ سے باز نہ آئے، جھوٹ سے اگر پرہیز نہ کرے، غیبت سے پرہیز نہ کرے، چغلی سے پرہیز نہ کرے، روزہ تو ہے غیبت سے نہیں بچتا، روزہ تو ہے حسد سے نہیں بچتا، روزہ تو ہے کسی مومن کو تکلیف دینے سے نہیں بچتا، روزہ تو ہے کسی غیر محرم کے ساتھ زنا کرنے سے باز نہیں آتا، روزہ تو ہے مگر بہن بیٹیوں کو دیکھ کر بدنگاہی کرنے سے باز نہیں آیا، روزہ تو ہے مگر اپنی زبان کو گانے میں ملوث رکھا، روزہ تو ہے مگر دن بھر ٹی وی دیکھتا رہا، روزہ تو رکھا تھا دن بھر گانا سنتا رہا، روزہ تو رکھا تھا چوراہوں پر گشت کرتا رہا، روزہ تو رکھا تھا ساری رات یوں ہی گپے مارتا رہا، روزہ تو رکھا تھا مگر پرہیز نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھے، جو بندہ خدا روزہ رکھے اور جھوٹ سے باز نہ آئے، غیبت چغلی سے باز نہ آئے، تو اللہ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ دن بھر بھوکا مرے، وہ پیاسا تڑپے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی روزہ دار اگر زیرو ہے، اگر امتحان میں ناکامیاب ہے، تو اس وجہ سے کہ روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ سے نہیں بچا، روزہ رکھ کے بھی غیبت سے نہیں بچا، تو اب اپنا محاسبہ کرے، وہ تقوی کی دولت آپ کو کیوں نہیں ملی؟ اس وجہ سے نہیں ملی۔ کاش کہ آپ جس طرح کرونا سے بچاؤ کے لیے ہدایتی تدبیر یہ بتائی گئی، ماسک لگا لو، سنکرمن تمہارے سانس کے ذریعے ناک اور حلق میں نہیں جائیں گے، اس سے تمہارا بچاؤ ہو جائے گا۔ اب اگر تم نے ماسک نہیں لگایا پھر کرونا کے تم شکار ہو گئے، اس کا الزام کسی کو نہیں دے سکتے، اس کا الزام کسی پہ نہیں ہے، قصور تمہارا اپنا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو شیطانی سنکرمن سے بچنا چاہتا، اگر تقوی کی دولت اور تقوی کی صحت کو اگر حاصل کرنا چاہتا، تو بہتر تھا جھوٹ بولنے سے پہلے سچائی کا ماسک لگا لیتا، جھوٹ سے بچنے کے لیے سچائی کا ماسک لگا لیتا، گانوں سے بچنے کے لیے تو اپنے کان پہ پرہیزگاری کا ماسک لگا لیتا، آنکھوں میں سنکرمنی شیطان کے جراثیم شیطانی نہ داخل ہو تو اپنی آنکھ پر حیا کا پردہ ڈال لیتا، حیا کا ماسک لگا لیتا، تو شاید تو اس سنکرمن سے محفوظ رہ جاتا۔ اور اگر پھر بھی شیطان تجھے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تو آخر میں تو کیا کرتا؟ ویکسین لگا لیتا، اس لیے کہ ویکسین جب لگائے گا تو تیرے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوگی، امیونٹی سسٹم تمہارا مضبوط ہو جائے گا، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت تمہارے جسم کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ جب تو یہ ویکسین لگائے گا تو جس طرح تو کرونا کے سنکرمن سے لڑنے کی طاقت پیدا کر لے گا، ٹھیک اسی طرح تو روزے کے ساتھ ساتھ ایسی عبادت کر، قرآن کی تلاوت کر۔ قرآن یہ ایک ویکسین کی طرح ہے، روزہ ایک دوا کی طرح ہے، شیطان کرونا کی طرح ہے۔ اگر شیطانی کرونا سے بچنا ہے تو رمضان کی جو دوا ہے اس کو استعمال کر لو اور قرآن کا ویکسین لگا لو۔ قسم خدا کی جب قرآن کا ویکسین لگے گا اندر تمہارے قرآن کا نور پیدا ہو جائے گا، قرآن کی طاقت پیدا ہو جائے گی، روحانی پاور پیدا ہو جائے گا۔ جب روحانی پاور پیدا ہو جائے گا تو شیطان تو کیا، شیطان کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکے اور پھر وہ تمہیں تقویٰ میں ناکام بنا سکے۔ ایسی شیطان میں جرأت اور نہ تمہارے نفس میں جرأت۔ تم کامیاب رہو گے۔ قد افلح المؤمنون، مومن ہی کامیاب رہتا ہے۔ تو اس لیے مومن کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، اس لیے کہ مومن جانتا ہے غلطیوں کا آغاز باہر سے نہیں ہمارے اپنے گھروں سے ہوتا ہے۔ تو وہیں سے اگر ہم کنٹرول کر لیں، اگر ہم سینے سے اٹھنے والی بیماریاں
اگر ان کو کنٹرول کر لے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کوئی بھی بیماری پریشان نہیں کر سکتی۔ تو یہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بندوں کو تقویٰ کا نور عطا فرمایا ہے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں اگر چاہتا تو بہت کچھ بیان کر سکتا تھا، اسی روزے کے ذریعے آپ کی سینکڑوں بیماریوں سے آپ کو نجات ملتی ہے، اسی روزے کے ذریعے آپ کی روحانی پاور بھی مضبوط ہوتا ہے، آپ میں دعا کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، آپ کی